ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین پر ایک طاقتور اور بے حد مالدار قوم آباد تھی، قوم سمود۔ یہ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش کر ان میں شاندار محلات بناتے تھے۔ ان کے جسم بڑے، قد لمبے اور طاقت بے مثال تھی۔ ان کی قوت، ہنرمندی اور شان و شوکت کی نشانیاں ہر طرف دکھائی دیتی تھیں۔ لیکن دولت اور طاقت کے ساتھ ان کے دلوں میں غرور پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے تھے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، دنیا میں کوئی ہمارے جیسا طاقتور نہیں، اور کوئی ہم جتنا امیر بھی نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے اصل خالق کو بھول بیٹھے۔ انہوں نے پہاڑ تراش تراش کر پتھر کے بڑے بڑے بت بنائے اور کہنے لگے، یہی ہمارے خدا ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے، ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ آوازیں پوری وادی میں گونجتی تھیں، مگر ان کے دل تاریکی سے بھر چکے تھے۔ جھوٹ، چوری، قتل، ظلم، سب کچھ عام ہو چکا تھا۔ عورتیں بھی بے حیائی میں آگے آگے تھیں۔ وہ طاقتور مردوں کی طرف مائل ہوتیں اور کھلے عام فحاشی پھیل چکی تھی۔ ایک عورت نے دو طاقتور مردوں سے کہا، میں ہانس کو بھی چاہتی ہوں اور سمہار کو ہی، جیسے تم دونوں میں سے جیتے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ قیامت اور حساب کے دن کو بھول گئے تھے۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اسی قوم کے ایک شریف، نیک اور دانش مند فرد تھے۔ لوگ ان کی عقل اور دیانتداری کی تعریف کرتے تھے۔ صالح، تم تو بہت نیک اور ایماندار انسان ہو، لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دی، وہی لوگ جو کل تک ان کا احترام کرتے تھے، آج کہنے لگے، اے صالح، ہم نے تم سے بڑی امیدیں رکھی تھیں، تم ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو، تم تو کوئی نیا اور عجیب نظریہ لے آئے ہو۔ حضرت صالح نے نرم لہجے میں فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس زمین میں بسایا۔ اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ مگر قوم کے سرداروں نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے لیے کوئی نشانی لے آؤ۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ سا آیا، ایک دراڑ پڑی اور اس دراڑ سے ایک عظیم و نورانی اونٹنی باہر نکلی۔ قوم حیران رہ گئی۔ حضرت صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، اسے اللہ نے تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی اور پورا کنواں بھر جاتا تھا۔ یہ معجزہ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، مگر قوم کے سردار خوف زدہ تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ حضرت صالح پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے خفیہ مجلس کی اور کہا، اگر یہ اونٹنی رہی تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ضروری ہے کہ اسے ختم کیا جائے۔ چند بدبخت لوگ اونٹنی کے پیچھے لگے اور بالآخر اسے قتل کر دیا۔ خبر پھیلتے ہی پوری وادی گھبرا اٹھی۔ حضرت صالح بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے قوم کو مخاطب کیا، تم نے اللہ کی نشانی کا قتل کیا ہے، اب عذاب طے ہو چکا ہے، تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ اگلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ۔ یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں تھیں۔ تیسرے دن رات کے آخر میں ایک خوفناک چیخ آسمان سے آئی، زمین ہلنے لگی، پہاڑوں میں دھماکے ہوئے، محل اور گھر سب گر گئے، پوری قوم ہلاک ہو گئی، کوئی نہ بچا۔ صرف حضرت صالح اور چند ایمان والے محفوظ رہے۔ انہوں نے وادی کو چھوڑ دیا اور پیچھے ایک سبق چھوڑ گئے، جو اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتا ہے اور تکبر میں ڈوب جاتا ہے، اس کا انجام ہمیشہ ناکامی اور تباہی ہوتا ہے۔